عید الاضحیٰ آ گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 دن بعد۔ امت مسلمہ جہاں جہاں پہ آباد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تمام لوگ قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اس حوالے سے میں نے 2-3 سال پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے شاید کسی پوڈ کاسٹ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ سمجھ لیں، آپ کچھ روحانیت کے اسرار ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر میں جب بھی قربانی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال، اور جس جانور کو بھی آپ نے ذبح کرنا ہے، چاہے بکرا ہے، گائے یا اونٹ، جو بھی جانور آپ نے لیا، آپ نے حصہ ڈالا ہے، تمام جانور آپ کا جیسے بھی ہے، جو بھی معاملہ ہے آپ کا، آپ نے جب گھر میں اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے صحن میں ایک مٹی کا گڑھا ہو۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے گا، اس کی شہرک پہ جب چھری چلائی جائے، اس کی جو 4 رگوں سے جو فشار کے ساتھ، جو پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، اس تمام خون کو آپ نے اس گڑھے میں ڈالنا، اس گڑھے کو مٹی کے ساتھ بند کر دینا۔ اچھا، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے گھر میں مٹی کا گڑھا نہیں ہے، لون یا کیاری نہیں ہے، تو آپ اگر کوئی ٹائل وغیرہ نکال کے کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو آخری جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا خون بہے گا آپ کے گھر کے صحن میں، تو آپ نے اسی خون کو، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جو گلے میں سے فشار کے ساتھ نکلتا ہے، 4 رگیں کٹنے کا خون، اس خون کو آپ نے کسی ٹیشو پیپر، کسی صاف کپڑے سے، پاک صاف کپڑے سے یا کسی کاٹن سے، روئی کے ساتھ، آپ نے اپنے گھر کے جو 4 کونے بنتے ہیں ان کے نیچے جو اسکارٹنگ ہوتی ہے، جو 1 انچ ٹائل باہر نکلی ہوتی ہے دیوار کے ساتھ، اس کو اسکارٹنگ بولتے ہیں، اس اسکارٹنگ پہ لگانا ہے یا دیوار کے کونوں میں لگانا ہے۔ اور جو آپ کے گھر کی انٹرنس ہے نا، اس کی جو مین گیٹ بنتا ہے، اس گیٹ کے دائیں بائیں گیٹ کے ساتھ یا گیٹ کے اوپر جو پلرز ہیں یا جو دیوار ہے اس کے اوپر ڈال دینا وہ خون۔ اس کی اتنی افادیت ہے، اتنی افادیت ہے، اتنا فائدہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خون جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ایک حکم کی آپ تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جو بہایا ہوا خون ہے اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر بہت سی ایسی روحانی بیماریوں سے، جادو جنات کے شر سے، جنات کے اثرات، برے اثرات، اور بہت سی جو آج کل جو ہمارے معاشرے میں روحانی پریشانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ان سے جو ہے آپ کا گھر محفوظ رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ناگہانیاں، آفات و ابلیات سے آپ کے گھر جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ گوشت جو ہے وہ آپ جب آپ بانٹ رہے ہیں تو آپ کے ہمسائے میں جو بھی لوگ ہیں آپ سب کو بانٹیں، جو آپ نے اس کے حصے کی اس کے مطابق سب کو بانٹیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، وہ مالک جب تمام مذاہب کے لوگوں کا رازق ہے، اور وہ کسی قسم کی تقسیم نہیں کرتا ہم لوگوں میں، ہم انسانوں میں، وہ غیر مسلموں کا بھی رازق ہے، مسلمانوں کا بھی رازق ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ تو جب وہ سب کو رزق دے رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں کسی قسم کی تفریق کریں۔ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم ہے، وہ آپ کے قربانی کے گوشت کو قبول کرتا ہے، آپ اس کے گھر کو قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں تو بھیجیں، وہ قبول کرتا ہے، اچھی بات، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، وہ کھائے۔ اور اس میں میری ایک ذاتی رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بڑا حقدار ہو، اس نے کئی عرصے سے گوشت نہ کھایا، اور وہ بڑا غریب ہو، بڑا نادار ہو، بڑا مفلس ہو، بڑا تنگ دست اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس عمل سے انسپائر ہو کے اسلام میں داخل بھی ہو جائے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو کوئی ایسی بھی کسی کے دل میں اللہ کی ذات کچھ چیز ایسا کوئی ڈال سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس اخلاق سے متاثر ہو جائے وہ انسان، کہ یار مجھے غیر مسلم ہوتے ہوئے اس نے اپنے ایک اسلامی فریضے، اپنے قربانی میں مجھے اس میں اپنے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ مجھے میرے گھر لا کے مجھے دیا کہ میں بھی اسے کھاؤں اور میں بھی اس سے لطف اندوز ہوں، اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے اس حسن اخلاق سے وہ انسپائر ہو اور وہ آپ کے مذہب کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو، یا مذہب آپ کا قبول کر لے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس کی رحیمی کریمی کا ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس نے ہمیں جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق ہمیں تمام لوگوں میں، انسانوں میں انسانیت بانٹنی چاہیے،
جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ہم سے خوش ہوگی، ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ آسانیاں پیدا کریں گے، لوگوں پہ رحم کریں گے، تو اللہ کی ذات ہم پہ آسانیاں کرے گی، ہم پہ اپنا رحم کرے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر اس طرح کے اعمال شروع ہو جائیں تو یہ دنیا ہی جو ہے نا ہم سب رہنے والے انسانوں کے لیے جنت بن جائے گی۔